اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کار سازی کے لیے کافی ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مجھ کی مائیں نہیں بنایا اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سمجھاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے یہ نسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھے، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہی مومن آزمائے گئے ہیں اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ ان ہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ اگر مدینہ کی اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی بات پرس ضرور ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ پوچھئے تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے تو یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجوز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں۔ تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، پھر جب خوف و دشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑے ہی حریص ہیں، یہ ایمان لائے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ سرا میں یہ بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگر برائے نام۔